طارق بن زیاد کی جنگ وادی لقا۔ صرف چند ہزار مجاہدین 1 لاکھ کے قریب دشمن کے سامنے کھڑے تھے۔ ہر طرف خوف، بے یقینی اور موت کا سایہ تھا۔ لیکن پھر طارق بن زیاد نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ آخر اس جنگ میں کیا ہوا، آئیے جانتے ہیں۔ سن 711 میں اندلس کی سرزمین پر 2 عظیم لشکر ایک دوسرے کے سامنے آ چکے تھے۔ ایک طرف اندلس کا طاقتور بادشاہ رولڈیک تھا جو اپنے ہزاروں تربیت یافتہ سپاہیوں کے ساتھ میدان میں اترا تھا۔ دوسری طرف طارق بن زیاد تھے جن کے پاس تعداد میں بہت کم مگر ایمان، حزب و ضبط اور عزم سے بھرپور مجاہدین تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو جمع کیا۔ انہیں ہمت، صبر اور اتحاد کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ کامیابی صرف تعداد سے نہیں بلکہ حوصلے، حکمت عملی اور ثابت قدمی سے حاصل ہوتی ہے۔ چند ہی لمحوں بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ رولڈیک کی فوج نے پوری طاقت سے حملہ کیا لیکن مسلمان مجاہدین نے نہایت بہادری سے ہر حملے کا مقابلہ کیا۔ طارق بن زیاد خود بھی اگلی صفوں میں موجود رہے اور اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ یہ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی۔ ہر دن کے ساتھ دشمن کی طاقت کمزور پڑتی گئی جبکہ مسلمانوں کا حوصلہ مزید مضبوط ہوتا گیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ رولڈیک کی فوج میں انتشار پیدا ہو گیا۔ اس کے بعض ساتھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے جس سے اس کی فوج کا نظم و ضبط ٹوٹ گیا۔ طارق بن زیاد نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور فیصلہ کن حملے کا حکم دیا۔ مسلمان فوج نے بھرپور پیش قدمی کی اور آخر کار رولڈیک کی فوج شکست کھا گئی۔ روایت ہے کہ اس جنگ کے بعد رولڈیک دوبارہ میدان جنگ میں نظر نہیں آیا۔ یہ فتح صرف ایک جنگ کی کامیابی نہیں تھی بلکہ اس نے اندلس میں ایک نئے دور کی بنیاد رکھ دی۔ اب بڑے بڑے شہر مسلمانوں کے لیے کھلنے لگے اور طارق بن زیاد کی شہرت پورے علاقے میں پھیل گئی۔ وادی لقا کی تاریخی فتح کے بعد طارق بن زیاد نے اندلس کے کن شہروں کا رخ کیا؟ بخارا نہیں بلکہ قرطبیہ، طلیطلیہ اور دیگر اہم شہر ان کے اگلے ہدف تھے۔ ان حیرت انگیز فتوحات کی داستان ہم اگلی قسط میں جانیں گے۔ اگر آپ تاریخ کی ایسی ہی دلچسپ اور مستند کہانیاں پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ اگلی قسط میں طارق بن زیاد کی مسلسل فتوحات کا سنسنی خیز سفر آپ کا منتظر ہے۔